أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 59 کا آغاز ہوتا ہے پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 15۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر لقد ارسلنا نوحا الى قومه۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو تم اس اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو اور تم ڈرو اس دن کے عذاب سے، انی اخاف علیکم، اور میں بھی ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جو سب سے بڑا ہوگا، اور اس دن کا عذاب سب سے بڑا ہوگا، اور مجھے بھی اندیشہ ہے کہ تمہارے لیے کہ ایک بڑے دن کے عذاب تم پر آ نہ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے اس عذاب کے آ جانے سے پہلے ہی تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ تھا وہ 10 پشتوں کا، یعنی کہ 10 پشتوں کا فاصلہ تھا، 10 نسلوں کا فاصلہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک جو تمام لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اسلام پر قائم تھے، اور وہ اسلام پر ہی چل رہے تھے، اسلام پر ہی چلنے والے تھے، اللہ واحد کو ماننے والے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ان میں سے جو صالحین لوگ تھے، جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کا خوف دلانے والے تھے لوگوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کو علم بھی دیا کرتے تھے، وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کی قوم نے کیا کیا، ان لوگوں نے کیا کیا جو ان کے بعد رہنے والے تھے، ان کی عقیدت میں انہوں نے کیا کیا کہ ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں بنا لی، ان کی قبریں تھیں ان پر انہوں نے سجدہ گاہیں بنا لی، اور پھر سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کیا، وہاں پر انہوں نے تصویریں لٹکا لی ان کی۔ ان کا یہ گمان تھا کہ کب یہ ہم سجدہ کیوں کرتے تھے، وہ سجدہ اس لیے کرتے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑے رکھا، اگر یہ ہمیں اللہ سے نہ جوڑے رکھتے تو ہم اللہ کو بھول جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر تصویریں لٹکا لی تاکہ ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ہمیں اللہ بھی یاد رہے۔ وقت بدلتا گیا، ان کے دلوں میں شیطان نے مزید وسوسے ڈالے، مزید ان کو بھٹکایا، مزید اللہ کا انہیں باغی بنایا۔ وہی تصویریں بدل کر بتوں میں بن گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بت ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ تاکہ ہم پورے ان کو اسٹیچو کے طور پر دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ پہلے تصویریں بنائی گئی اور پھر تصویروں کے بعد انہوں نے ان کے اسٹیچوز بنا دیے۔ اب جب اسٹیچوز بن گئے تو انہوں نے، ان کی آگے آنے والی نسلوں نے، یہ ان کو یاد ہی نہ رہا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی تھی یا ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنی تھی۔ تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے، اور سب کے سب ہی ان بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے۔ یہ آغاز ہوا اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، تو اس وقت سارے کے سارے لوگ مشرک ہو چکے تھے۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا کہ وہ ان سارے لوگوں کو اللہ کے راستے پر واپس بلاتے، اور وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اس کے باوجود بھی چند ہی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کے سارے لوگوں کو، پوری کی پوری بستی، پوری کی پوری قوم، سب لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، اور زمین پر کوئی بھی ایسا نہ بچا جو مشرک تھا۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے وہی نیک بندے زمین پر چھوڑے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اللہ کو ماننے والے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کو 900 سال وہ لگے رہے بنانے کے لیے۔ اتنے سالوں تک اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتے رہے کہ اب آپ کی کشتی بنائیں، اور وہ اتنے سالوں تک جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کر کے کشتی بناتے رہے، اور اتنے سالوں تک وہ لوگوں کو ڈراتے بھی رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن لوگ نہیں سنے، بلکہ وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے کہ تم اس خشکی پر اپنی کشتی چلاؤ گے، تم کہاں کے بے وقوف ہو گئے ہو کہ یہاں پر تو پانی کہیں ہے ہی نہیں، پھر تم کشتی کہاں چلاؤ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانا سکھائی کہ اس طرح سے تم کشتی کو بناؤ، اور پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا، اس طرح سے وہ کشتی بناتے گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ایک نبی کے لیے، کتنا صبر، کتنے سالوں کا صبر رہا، اور اتنے سالوں کا صبر کر کے وہ کشتی بھی بناتے رہے، اور اتنے سالوں تک وہ لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دیتے رہے، اور اس پر صبر بھی کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ضرور آزماتا ہے۔
جیسے جیسے اس کے نزدیک جاتے جاتے ہیں اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزماتا ہے کہ دیکھیں یہ شخص ابھی بھی ویسا ہی آزمائشوں پہ آنے کے باوجود بھی اللہ سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جس کو کرنی چاہیے تھی کہ بھول گیا۔ اللہ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر وہ عذاب نہ آ جائے جس میں تم سب کے سب نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں کیا کہا، سرداروں نے کیا کہا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ ان کے سرداروں نے کیا کہا کہ ہم پر کیا عذاب نازل ہوگا، ہم تو اس خوف میں ہیں کہ تم، ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تم بھٹک گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو رستے سے۔ کیوں؟ ان کو لگتا تھا یہ تو بیوقوف ہو گئے ہیں، اعوذ باللہ، کہ ان کو تو عقل ہی نہیں، ان کی تو عقل ہی نکل گئی کہ یہ کشتی بنانے لگ گئی۔ اب رسول نے کیا کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا، قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمین، کہ میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، میں صحیح رستے پر ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں، پیغام رسا ہوں، کہ پیغام لے کر آیا ہوں اپنے رب کا، ابلغکم، میں پہنچانے والا ہوں اس پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، رسالات ربی، میرے رب کا بھیجا ہوا یہ پیغام ہے جو میں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، وانصح، اور میں خیر خواہ ہوں تمہارا، اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کی بات بتا رہا ہوں، لکم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں اپنے رب کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ آج جب میں اور آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو راہ راست پر آنے کی ترغیب دیتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہمیں بھی وہی جواب سننے کو ملتا ہے۔ ہر وقت کیا دین 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 لگایا ہوا ہے، یہ کیا باتیں ہیں؟ کیونکہ ابھی بچے اس سمندر میں نہیں ڈوبے، ابھی بچوں نے یہ لذت نہیں لی، ابھی بچوں نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جس لذت میں ہم پڑے ہیں، جس لذت سے ہم محسوس ہو رہے ہیں، جس اللہ کے کلام کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ اولاد کو بھی اس کلام کی طرف لے کر آئیے، ان کے لیے بھی یہ ضرور فکر لاحق اپنے دلوں میں رکھیے۔ ہمیں یہ ضرور فکر ہے کہ ہمارا بچہ کوئی اچھا پڑھ لے، اچھی گریڈز لے لے، لیکن ہمیں یہ بھی فکر لازمی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو راہ راست عطا کرے اور ان کو ایک بہترین مسلمان بنا دے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے ہی شخص کے پاس جو تمہارے ہی جیسا ہے، تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، رجل منکم، تم جیسا ہی ایک آدمی ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب نے اس لیے بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، لیونذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ تو پھر تمہیں تعجب کس بات کا ہے؟ تم کیوں ایسا نہیں کرتے کہ تم اللہ کی طرف کیوں نہیں پلٹ کر آ جاتے؟ تم کیوں نہیں اس کی بات سن لیتے؟ کیونکہ تم چاہتے ہو کہ یہ ساری وحی جو ہے یہ فرشتے لے کر آتے۔ تو پھر جب فرشتے آ جاتے تو تم کہتے کہ فرشتوں کے لیے تو اعمال کرنا بہت آسان ہے، ہمارے لیے تو اعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کو کیا معلوم کہ ہم کس مشقت میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیشہ وحی فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں کے اوپر نہیں بھیجی، فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ انہی لوگوں میں سے انہی جیسا ایک انسان اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کو عمل کر کے دکھائے کہ اگر وہ عمل کر سکتا ہے تو تمہارے لیے عمل کرنا کیوں مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی وہ بڑے بڑے پتھر مار کے ان کو زخمی کیا کرتے تھے، اور ہر وقت اس طاق میں رہتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور جو ان کے کچھ تھوڑے سے پیروکار تھے ان سب کو قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، بس ان سب کے سب وہ جو جھٹلانے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کیا، اور ان سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کو بھی نجات دی۔ کس سے؟ کس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی نجات دی؟ فی الفلک، کشتی میں،
کشتی میں ان کو چڑھا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. ان کے بیٹے نے کہا کہ اگر بارش آئی, ابھی تو خیر بارش ہلکی سی ہی بارش ہوئی ہے, ان کو یہ ایک نشانی بتائی گئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ کا جو چولہا ہے اس میں سے پانی امڑ پڑے گا. تو بس جیسے ہی آپ وہ پانی امڑتا ہوا دیکھیں تو آپ فوراً کشتی میں سوار ہو جائیے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ آ جاؤ, بھی طوفان آنے والا ہے. تو اس نے کہا آگے سے کیا جواب دیا, آپ چلے جائیں کشتی پر, اگر طوفان آ گیا تو میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا. پھر نہ پہاڑ رہے تو نہ چوٹیاں رہیں, پھر سب کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا کر دیا. اللہ رب العزت نے سمندروں کو کہا کہ اے سمندر پانی لے آ اپنا زمین پر. اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کا پانی زمین پر چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دروازے کھول دیے جس سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے کوئی دریا کا پانی بہہ رہا. بارش نہیں ہوئی, پانی بہہ رہا تھا آسمان سے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب قوم عاد اور سمود پہ جب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جب ہوا کے عذاب سے جب ان کو تباہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جیسے ایک انگوٹھی ہوتی ہے نا, جتنا انگوٹھی ہوتی ہے ہماری رنگ ہوتی ہے ہاتھ میں جو ہم پہنتے ہیں, صرف اتنا سارا سوراخ اللہ تعالیٰ نے کھولا اور ہوائیں پھر وہاں سے چلنا شروع ہوئیں. اور وہ ہوائیں پھر ایسی ہوئیں کہ ان کو زمین سے اٹھاتی ہیں اور آسمان کے پاس وہاں تک اوپر بلندی تک لے کر جاتی, پھر وہاں سے ان کو سر کے بل نیچے پٹک دیتی. ایسی ہوائیں پھر اللہ نے چلائیں, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا. کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو بھیجتا ہے, بار بار وعیدیں دیتا ہے, بار بار ڈراتا ہے کہ شاید پلٹ جائیں, شاید درست ہو جائیں. لیکن جب انسان حق اور سچ کو دیکھ کر بھی اندھا ہو کر بھٹکتا رہے تو اس نے کیا پلٹ کر جانا. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت سلیم عطا کرے اور ہم سب پر اپنا خصوصی رحم کرے. آمین یا رب العالمین.